بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ کیس کی ہیئرنگ تھی اور اس دوران عمران خان صاحب کی اخبار نویسوں کے ساتھ پھر دوبارہ سے ایک ٹاک ہوئی، اور اس ٹاک میں انہوں نے جو بات کی اس کے اوپر میں تو تفصیلاً بات کرتا ہوں، لیکن پرائمریلی ایک کویشچن ان سے ہوا کہ آپ یو ٹرن تو نہیں لے رہے، ایک اور یو ٹرن آپ لے رہے ہیں، تو جس کے اوپر یہ کس سلسلے میں کہا وہ آگے چل کے آپ کو پتہ چل جائے گا، لیکن جب ان سے کہا گیا کہ جی آپ تو ایک اور یو ٹرن لے رہے ہیں، تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ سب سے بڑا یو ٹرن تو وہ ہے جس نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا اور بوٹ کو عزت دی۔ یعنی انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کا حوالہ دیا کہ جی سب سے بڑا یو ٹرن تو ان کا تھا کہ جب ان کو 2017 میں نکالا گیا تو انہوں نے ووٹ کو عزت دو کی بات کی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے بوٹ کو عزت دو کا مطلب ہے کہ جو اسٹریٹجی اپنا لی۔ اور یہ جو عمران خان صاحب نے بات کی، فیکچولی اگر آپ اس کو دیکھا جائے کہ میاں نواز شریف صاحب کی جو پالیسی تھی 2017 کے بعد، واقعتاً انہوں نے خلائی مخلوق کی بات کی، انہوں نے ووٹ کو عزت دو کی بات کی، اور اس حوالے سے ان کا پھر جو الزامات تھے، جو ان کے گلے تھے، اور ان کا جو شکایت تھی وہ یہ تھی کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر نکالا گیا۔ بعد میں انہوں نے نام بھی لیا اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ اور اس وقت کے DGISI جنرل فیض کے حوالے سے، اور اس وقت جو انہوں نے بات کی تو وہ بات ظاہر ہے اس کے اوپر چلتے رہے، اور لیکن صرف 2 سال کے بعد ہی 2019 میں، جس وقت انہی جنرل باجوہ جن کے اوپر وہ الزام لگا رہے تھے کہ ان کو جنرل باجوہ نے نکالا، تو جب ان کی ایکسٹینشن کا وقت آیا تو میاں نواز شریف صاحب نے اپنی پولیٹیکل پارٹی، اپنی پارٹی PMLN کو کہا کہ آپ بھی جو ہیں وہ جو اس وقت عمران خان صاحب کی حکومت تھی، انہوں نے جو فیصلہ کیا تھا جنرل باجوہ کو 3 سال کی ایکسٹینشن دینے کا، اس سلسلے میں چونکہ آپ کو بتایا کہ سپریم کورٹ کی انٹرونشن ہو گئی تھی، اور اس کے بعد ایک قانون بننا تھا، ایک لیجسلیشن ہونی تھی، تو اس میں میاں نواز شریف صاحب نے اپنی سیاسی جماعت کو یہ حکم دیا تھا کہ آپ نے بھی جنرل باجوہ صاحب کی جو ایکسٹینشن ہے 3 سال کی، اس کو آپ نے اس کے حق میں ووٹ دینا ہے۔ پہلا تو ووٹ کو عزت دو کا بہت بڑا مطلب ہے کہ جو ایک اس کو ڈینٹ تھا وہ 2019 میں میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے ڈالا گیا، اور اس کے بعد پھر آپ دیکھ لیں کہ 2022 میں کیا ہوا کہ الزام یہی ہے کہ جی اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے تو عمران خان صاحب کی حکومت کو ختم کیا گیا، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، جس طرح سے اب میاں نواز شریف صاحب کی 2023 میں واپسی ہوئی، اس واپسی میں کس طریقے سے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا، تو یہ سارے کے سارے جو ایونٹس ہیں، تو اس میں وہ جو سویلین سپریمیسی والی بات تھی اور ووٹ کو عزت دو والی بات تھی، اس میں ظاہر ہے کوئی شک نہیں کہ یہ میاں نواز شریف صاحب کے پارٹ کے اوپر بہت بڑے بڑے یو ٹرنز تھے، اور ان کا مقصد ڈیفینیٹلی یہی تھا کہ ایک تو یہ کہ ان کی سیاست میں قبولیت ہو جائے، اور پھر دوسری یہ بات کہ ان کو حکومت مل جائے، پھر یہ کہ جی وہ ان کے حق میں الیکشنز کو انجینئر کر دیا جائے، اور تاکہ وہ الیکشنز بے شک وہ انپاپولر ہیں، PMLN انپاپولر ہے اور PTI پاپولر تھی، 2024 کے الیکشنز کی بات کر رہا ہوں، تو اس طریقے سے یہ الیکشن کا سارا معاملہ کیا جائے تاکہ PMLN جیت جائے۔ لیکن اینی ہاؤ یہ بات تو عمران خان صاحب نے بالکل ٹھیک کہی میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں، لیکن یہ کہنا کہ بڑا یو ٹرن کس نے لیا، یہ ذرا تھوڑا سا مشکل اس لیے ہوگا کہ عمران خان صاحب کی جو اپنی تاریخ ہے وہ یو ٹرن سے بھری ہوئی ہے، اور انہوں نے بھی مطلب ہے کہ اپنی حکومت کے دوران بھی وہ جو کچھ اس سے پہلے کہا کرتے تھے مختلف چیزوں کے بارے میں، IMF کے بارے میں، اور اسی طریقے سے تمام تر ایشوز کے اوپر پرویز الہی صاحب کے بارے میں کیا کہتے تھے، اور جو مطلب ہے کہ ایک بات جو وہ پہلے کیا کرتے تھے جب ان کی حکومت آئی، تو ہم نے دیکھا کہ اس ایک بات کے اوپر انہوں نے یو ٹرن لیا، اور ان کے لیے تو یہ بات بلکہ کہی جانے لگی کہ اگر یہ کہا جائے کہ وہ یو ٹرن کے بادشاہ ہیں اور وہ کسی بھی چیز کے اوپر یو ٹرن لے سکتے ہیں، تو یہ بات غلط نہیں ہوگی، اور یو ٹرن کو بھی جسٹیفائی بھی وہ کرتے تھے جب ان سے کویسچنز ہوتے تھے، تو چلیں وہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن چونکہ ہم یہاں پہ ان کا ایک جو تقابلہ کر رہے ہیں، چونکہ خود انہوں نے بات کی میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے اور بوٹ پالش والی بات کی، تو اس لحاظ سے اگر عمران خان صاحب کی پالیسی دیکھی جائے تو ایک تو پہلی بات یہ کہ جس وقت 2017 کی جب ہم بات کر رہے ہیں، 2018 کی بات کر رہے ہیں،
تو یہ سب کچھ جو تھا، جو عمران خان صاحب کی سپورٹ تھی، جو وہ سپورٹ ان کو تمام کی تمام ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ان کو دی جا رہی تھی. اور وہ پھر جب ان کی حکومت تھی تو آپ دیکھیں کہ مطلب ہے کہ ڈیموکریسی کے حق میں اور جنرل باجوہ کے حق میں، اور جنرل باجوہ سے بہتر کوئی جنرل پاکستان کو یا کوئی جنرل ہو نہیں سکتا. اور اسی لحاظ سے پھر کس طریقے سے وہ ISI کو اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو وہ استعمال کرتے تھے لیجسلیشن کے لیے، اپنے MNAs کو کنٹرول کرنے کے لیے، اپنے اپوننٹس کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرنے کے لیے، وہ سب کچھ یعنی کہ وہ نان فیکٹس ہیں سب کے سامنے. وہ اس وقت یہ جو ریکارڈنگز ہوتی تھی، ٹیلی فون کی ریکارڈنگز جو ایجنسیز کرتی تھیں، اس حوالے سے وہ اس وقت کیا کہتے تھے، تو وہ تو ایک چیز تھی. لیکن جب اس وقت عمران خان صاحب کو نکالا گیا تو انہوں نے پھر ایک ڈائریکٹ پھر ظاہر ہے ایک اٹیک سٹارٹ کر دیا جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، آرمی چیف کے اوپر، ISI چیف کے اوپر اور دوسرے کچھ جنرلز کے اوپر. تو اس حوالے سے اب بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب یہ عمران خان جو ہیں، جب سے ان کو نکالا گیا وہ اصل میں جو جنگ لڑ رہے ہیں وہ سویلین سپریمیسی کی لڑ رہے ہیں. تو اس میں آپ کو بتا دوں کہ جس طرح میاں نواز شریف صاحب کی جو جنگ تھی، جو بعد میں ثابت ہوا کہ وہ سویلین سپریمیسی کے لیے نہیں تھی، عمران خان صاحب کے بارے میں بھی اگر کسی کی یہ رائے ہے، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ان کی لڑائی جو ہے وہ سویلین سپریمیسی کے لیے ہے، تو یہ ٹوٹل بالکل یہ غلط بات ہے، ان ٹرو ہے. اس میں کسی قسم کی صداقت نہیں، کیونکہ جو گلا، جو شکایت جب ان کی حکومت گئی تو تمام ذمہ داری سازش تھی، امریکی سازش تھی، فوج استعمال ہوئی، جانور شانور سب کچھ کہتے رہے، وہ میر جعفر، میر صادق سب کچھ کہنے کے باوجود آپ دیکھیں کہ وہ اسی دوران وہ جنرل باجوہ سے چھپ چھپ کے ملتے بھی رہے. اسی دوران انہوں نے جنرل باجوہ کو پھر ایکسٹینشن دینے کی بات کی. اور نہ صرف یہ، جب الزامات کی تمام حدیں پار ہو گئیں اور جب نئے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کا وقت قریب آیا تو اس وقت بھی انہوں نے یہ بات کہی کہ آرمی چیف، اس وقت کے آرمی چیف جن سے سب سے زیادہ ان کو شکایتیں تھیں جنرل باجوہ کے، جی ان کو جو ہے وہ ایکسٹینشن دے دی جائے. اور پھر ان سے ڈیمانڈ صرف یہ تھی کہ جی آپ جو ہے وہ PDM کی گورنمنٹ کو ختم کریں اور میری حکومت جو ہے وہ لے کر آئیں. اور اس کے بعد بھی جو ہے سارا کچھ سب کچھ جس طرح چل رہا ہے، جب نئے آرمی چیف آ گئے. اور اب یہ آپ دیکھیں کہ اگر سویلین سپریمیسی کی بات ہے تو یہ ہے کہ بات جو ہے میں نے کسی پولیٹیکل پارٹی سے نہیں کرنی، میں نے نہ پیپلز پارٹی سے بات کرنی ہے، نہ PMLN سے بات کرنی ہے. میں نے اگر بات کرنی ہے تو وہ صرف اور صرف وہ آرمی چیف سے بات کرنی ہے. میں نے اگر بات کرنی ہے یا PTI نے اگر مذاکرات کرنے ہیں تو وہ فوج کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں. تو یہ ساری اگر چیز ہے تو یہ سویلین سپریمیسی کی کس طریقے سے آپ اس کو سویلین سپریمیسی کی جو ہے وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا، پھر یہ بات کہ جی آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف آپ یہ بات کرتے ہیں اور پھر دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ جی آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، جمہوری اصولوں کی بات کرتے ہیں. اور جب آج کا پھر یہ ہوا کہ آپ دیکھیں کہ ابھی جو سب سے بڑا جو المیہ ہے وہ ابھی کا بھی یہی ہے کہ جی جو فوج سے یہ تقاضا کیا جاتا ہے کہ جو بھی، اور ان کی کنڈیشن بھی یہی ہے عمران خان صاحب کی، کہ جو سیٹیں PTI یہ سمجھتی ہے، عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جن سیٹوں کے اوپر جو سیٹیں وہ جیت چکے ہیں بیسیکلی، لیکن ان کو ہروایا گیا 2024 کے الیکشن میں، فیبروری 8 کے الیکشن میں، تو تقاضا یہ ہے کہ وہ سیٹیں ان کو واپس دلوائی جائیں. اور اس کے لیے بیسیکلی وہ جو ہے وہ فوج کا انفلوئنس، فوج کا کندھا، اسٹیبلشمنٹ کی ایک سپورٹ ان کو ریکوائرڈ ہے. اور یہ ساری کی ساری جو ابھی لڑائی ہے، ساری کی ساری جو جنگ ہے وہ اسی بنیاد کے اوپر ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی یہ کہے کہ سویلین سپریمیسی والی بات ہے یا اس طرح کی، تو جیسے میاں نواز شریف صاحب کے کیس میں غلط ثابت ہوئی، تو عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس سے بڑی کوئی بھول نہیں ہوگی. ورنہ ادروائز اگر آپ سویلین سپریمیسی اور فوج کو آپ سیاست سے ایک کنارے کرنے کی بات کرتے ہیں، تو آپ پھر فوج سے بات کرنے کا کیا تقاضا ہے؟ آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ میں نے آرمی چیف سے ملنا ہے؟ آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہم نے مذاکرات کرنے ہیں تو وہ صرف اور صرف فوج کے ساتھ کرنے ہیں؟ تو یہ بیسیکلی وہ کنٹرڈکشن ہے جو آپ کی پالیسی میں ہے، جو کہہ رہے ہیں اور جو کر رہے ہیں، اس میں ایک بڑا کلیئر کٹ ایک فرق ہے. اور اسی لحاظ سے
اب جو آج میں جو کہہ رہا تھا کہ اصل بات کیا کی عمران خان صاحب نے، اچھا انہوں نے جو اخبار نیوزوں کے ساتھ بات چیت کی تو انہوں نے کہا کہ ایک، اب دیکھیں کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات آئین کے دائرے میں رہ کر کروں گا، یعنی کہ جو مذاکرات ہوں گے وہ آئین کے دائرے میں رہ کر ہوں گے۔ اب آگے چل کے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے ہمارا مینڈیٹ واپس کیا جائے، اور پھر اس کے بعد میں حکومت سے مذاکرات کروں گا۔ مینڈیٹ واپس کرنے کا مطلب ہے کہ جو پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہماری 80 نشستیں ہم سے چھینی گئی، وہ واپس ہو گئی، تو پھر تو حکومت سے مذاکرات کی تو بات ہی نہیں رہے گی، تو حکومت تو پھر ختم ہو جائے گی۔ تو کیا ایسا فوج مانے گی یا ایسے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی یا جو حکومت ہے، جو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی، ان کی کولیشن میں شامل ہے، تو کیا کوئی بھی حکومت یا وہ فوج یا وہ آرمی چیف یا وہ اسٹیبلشمنٹ جن کے ساتھ انتہائی مطلب کشیدہ تعلقات ہیں پی ٹی آئی کے یا عمران خان کے، جس طریقے کے وہ جو ان کی پالیسی رہی، جو ان کی اسٹریٹجی رہی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی فوج کو اور کے اوپر اٹیک کرنے کی، تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ یہ کس طریقے سے یہ شرط پوری ہو سکتی ہے۔ سو اس شرط کے ساتھ مذاکرات والی جو بات ہے یہ مجھے ممکن ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ اچھا سوال پھر یہ ہوا کہ جی آپ کے محمود خان اچکزئی نے کہا ہے کہ فوج سے مذاکرات نہیں کر سکتے، آپ نے گزشتہ سماعت میں فوج سے مذاکرات کے لیے محمود اچکزئی کا نام لیا تھا۔ اچھا ایسے ہی ہے، ایسے ہی رپورٹ ہوا تھا، لیکن اب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے محمود خان اچکزئی کہ نہیں، میں نے محمود خان اچکزئی جو ہیں وہ تو بات کریں گے سیاسی جماعتوں کے ساتھ، فوج کے ساتھ جو بات کرنی ہے وہ مطلب ہے کہ ظاہر ہے میں نے کرنی ہے اور پی ٹی آئی نے کرنی ہے۔ سو محمود خان اچکزئی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ بات کریں گے تو وہ حکومت اور سیاسی جماعتوں سے کریں گے بات۔ سو یہ اس اسٹیٹمنٹ کے اوپر وہ یو ٹرن والا سوال ہوا تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ بھی اب جب اصول کی بات کی جا رہی ہے اور آئین کی بات کی جا رہی ہے، تو پھر اگر بات چیت کرنے کی بات ہے تو پھر محمود خان اچکزئی کو ہی کہیں کہ جی وہ جس سے بھی بات کرنی ہے کہ وہ بات کریں، یا ایک گریٹر ڈائلاگ کی بات کریں کہ جس میں تمام سیاسی قوتیں اور پھر وہاں پہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بھی نمائندے بیٹھے ہوں، تو تاکہ وہی والی بات کہ کوئی چھپ کے الگ سے بات کرنے والی بات نہ ہو۔ لیکن محمود خان اچکزئی صاحب کے حوالے سے صرف اتنا ہی ہے کہ آپ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این سے بات کریں، اور جہاں تک فوج سے بات کرنے کی بات ہے تو ہم خود کریں گے، اور اس کا بھی آؤٹ کم کیا ہوگا؟ آؤٹ کم یہی ہے، اس کا مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے فوج سے تعلقات بگڑ چکے ہیں، اور ہم کسی طریقے سے فوج کے ساتھ اپنے تعلقات ٹھیک کریں اور مقبولیت ہمارے پاس ہے، اگر ہمیں قبولیت مل جائے تو پھر ہمارے سارے مسئلے حل ہوں گے۔ سو یہ ایک آج کا ایشو تھا جس کے اوپر میں نے سوچا آپ سے بات کر لوں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔